subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقہ کو سمجھ کر آپ بہت سارے فوائد حاصل کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب قبرستان میں اپنے والدین یا پھر رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جاتے تو وہ ہیں اپنے والدین یا پھر کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ کے لیے یا ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو بجائے ایصال ثواب کرنے کے وہ الٹا گناہ کما کر لوٹتے ہیں۔ تو آیا وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور دھیان سے سنا کریں۔ آپ درمیان سے سکپ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد مختلف وساوس آپ کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مکمل ویڈیو سننے کے بعد آپ کے سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا دھیان کریں کہ آپ جس قبر پر جانا چاہ رہے ہیں اس قبر تک جانے کے لیے راستہ بھی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر تو راستہ موجود ہے پھر آپ اس قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے قبر پر جا کر ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ لیکن اگر اس قبر پر جانے کے لیے راستہ موجود نہیں ہے، ادھر تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیگر قبروں کو پھلانگ کر جانا پڑے گا، تو پھر یہ تکلیف اٹھا کر اس قبر تک جانا جائز نہیں ہے۔ اس وقت پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ قبرستان کی سائیڈ میں کھڑے ہو کر اپنے اس عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھ لیں، اس کے لیے دعائے مغفرت یہیں قبرستان کی سائیڈ پر کھڑے ہو کر لیں۔ قبرستان جا کر بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ذرا بھی انہیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے لوگوں کی قبروں کو رونتے ہوئے، دوسروں کی قبروں کے اوپر چلتے ہوئے اپنے عزیز کی قبر پر جا پہنچتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی انگارے پر چلوں یا پھر تلوار پر یا میں آگ کا جوتا پہن لوں تو یہ سب چیزیں مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر یا بے دھیانی کے عالم میں قبروں پر چڑھتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر پر جب پہنچ جائیں تو قبر کے پاؤں والی سائیڈ سے جائیں، سر کی طرف سے نہ جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے پاس آنے والے کو پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھتا ہے۔ یعنی جب آپ سر کی جانب سے جائیں گے تو وہ مردہ آپ کو پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھے گا، جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ جب آپ اس کی پائنتی کی طرف جائیں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑے گا، تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، اور پھر قبلہ کو پیٹ کر کے قبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ اس قبر والے کے لیے فاتحہ کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر دعا کریں۔ تو یہ ہے دعا کا بالکل ہی آسان سا طریقہ۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس پر تو نے اپنی رحمت سے جو مجھے ثواب عطا کیا ہے، یہ ثواب میں فلاں کی روح کو بخشتا ہوں، اے اللہ یہ ثواب فلاں کی روح کو پہنچ جائے۔ تو یہ ہے فاتحہ کا طریقہ، بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ یعنی دعا اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد جتنی بھی عربک دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ آپ کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب
اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دار فانی سے چل بسے تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، قبول فرما۔ تو یہ بھی طریقہ ہے دعا کرنے کا، اس طرح سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی آسان سے طریقے ہیں، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔